اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ سے مخاطب ہے۔ ویورز، مدت دراز ہو گئی جاپان پر اردو زبان میں لکھی ہوئی ایک کتاب میری نظر سے گزری تھی۔ یہ کتاب غالباً ایک سفر نامہ تھا جو کسی پاکستانی مصنف نے جاپان کی سیاحت کے بعد لکھا تھا۔ کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا تھا کہ مصنف جاپانی قوم سے بے حد متاثر ہو کر واپس آیا ہے اور وہ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ جاپانی قوم کی اور بہت سی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی فرض شناسی کا خاص طور پر حوالہ دیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی، جاپانی اپنے فرائض کی ادائیگی کو کبھی نہیں بھولتے۔ اس حوالے سے ایک خاص واقعہ بیان ہوا تھا اور وہ یہ کہ جنگ عظیم دوم کے دوران جب جاپانی قوم ایک آزمائش میں سے گزر رہی تھی اور اس کے شہر دشمن کے جہازوں کی بمباری کا نشانہ بن رہے تھے، جاپانی قوم نے تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ اس کے تعلیمی ادارے کھلے رہے۔ مصنف نے لکھا کہ ٹوکیو کی ایک یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر تھے جو مضافات ٹوکیو میں رہتے تھے۔ وہ ٹرین سے ٹوکیو آتے، یونیورسٹی جاتے، پڑھانے کے بعد شام کو ٹرین کے ذریعہ واپس گھر چلے جاتے۔ اس سفر میں ان کا ایک پالتو کتا بھی ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تاہم جب وہ صبح گھر سے آتے تو کتے کو اسٹیشن پر ہی روک دیتے۔ وہ دن بھر ان کا انتظار کرتا۔ شام کو جب پروفیسر صاحب واپس اسٹیشن پہنچتے تو کتا ان کے پاؤں میں لوٹ کر ان کا استقبال کرتا اور پھر دم ہلاتا ان کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جاتا۔ ایک روز پروفیسر صاحب واپس نہ آ سکے۔ خدا بہتر جانتا ہے کیا ہوا، لیکن خیال ہے کہ وہ وفات پا گئے۔ کتا شام کو ان کا منتظر رہا، حتیٰ کہ دوسرا دن آ گیا، پھر تیسرا دن آ گیا، لیکن پروفیسر صاحب نے نہ آنا تھا نہ وہ آئے۔ کتے نے اسی غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ بے انتہا لاغر ہو گیا اور چند دن کے بعد مر گیا۔ اسٹیشن کا عملہ اور اس اسٹیشن سے آنے جانے والے مسافروں میں سے بہتوں کو پتہ تھا کہ یہ کتا کس کا ہے اور یہ کس کے انتظار میں اس نے اپنی جان دے دی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس کتے کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ بعد میں اس کتے کی جائے تدفین کے اوپر ایک ستون بنایا گیا اور اس پر کتے کا مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ یہ دراصل اس بات کا اعتراف تھا اور اس کتے کی وفاداری کو خراج تحسین تھا۔ یہ کتا اور اس کا مجسمہ آہستہ آہستہ جاپان میں وفاداری کا سمبل بن گیا۔ چنانچہ نو گرفتاران محبت اور شادی شدہ جوڑے جو نئے نئے ازدواجی بندھن میں بندھے ہوتے تھے، وہ یہاں آ کر
कुत्ते के मुजस्समे की कमर पर हाथ रख कर एक दूसरे के साथ मोहब्बत के अहदो पैमान को मजबूत करने लगे। वो एक दूसरे को यकीन दिलाते कि जिस तरह इस कुत्ते ने अपने मालिक के साथ वफ़ादारी की थी, उसी तरह हम एक दूसरे के साथ वफ़ादारी करेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि किसी वक्त मैं भी ये मुजस्समा देख सकूँगा, लेकिन उसका सबब ये पैदा हुआ कि 1996 में जब मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में ज़ेर तरबियत था, मुझे जापान के सरकारी दौरा पर जाने का मौका मिला। अगरचे हमारी सारी मसरूफियात सरकारी तौर पर तयशुदा थीं, लेकिन कुछ न कुछ फालतू वक्त कहीं ना कहीं मिल जाता था। मेरे एक जानने वाले थे, मैंने उनसे कहा कि मैं ये मुजस्समा देखना चाहता हूँ। उन्होंने मेहरबानी की और मुझे उस स्टेशन पर ले गए जिसके बाहर ये मुजस्समा नस्ब है। मुझे अब भी याद है, शाम का वक्त था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, मौसम कदरे अबर आलूद था और दर्जनों जापानी जोड़े उस मुजस्समे के इर्द गिर्द मुंडला रहे थे। उनकी उम्रों से और उनके अंदाज से मालूम होता था कि अक्सर वो हैं जो नए नए एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हैं। एक जोड़ा आगे बढ़ता, वो मुजस्समे की कमर पर हाथ रखता, फिर वो आपस में कोई बात करते और वहाँ से परे हट जाते। मैं तो जापानी ज़बान से लाबल्द था। मेरे दोस्त ने बताया कि ये एक दूसरे के साथ वादा कर रहे हैं कि मरते दम तक जुदाई का सोचेंगे भी ना। ये सिलसिला काफ़ी देर जारी रहा और हम कुछ परे हटकर ये मंज़र देखते रहे। बिलाखिर जब रश कुछ कम हो गया तो मैं भी आगे बढ़ा और मैंने भी कुत्ते की कमर पर हाथ रखने के बाद उस सतून पर हाथ फेरा जिस पर यह मुजस्समा नस्ब था। मैं हैरान रह गया। उस सतून पर बेशुमार सिक्के पड़े हुए थे। जाहिर सी बात है, ये सिक्के वो लोग यहाँ छोड़ कर गए थे जिन्होंने यहाँ अहदो पैमान किए थे। क्या ये उसी तर्ज पे नजराना समझा जा सकता है जैसे हमारे यहाँ बाज़ जगहों पर चढ़ावा चढ़ाने का रवाज है? पाकिस्तान में मैंने बाज़ लोगों को दरिया में सिक्के फेंकते देखा है। मज़ारात के साथ तालाब बाज़ जगहों पर बने हुए हैं, उनकी तह में सिक्के पड़े नज़र आते हैं। लेकिन मैं ये समझता था कि ये रवाज सिर्फ़ हम ऐसे मुल्कों में ही है जहाँ तालीम की कमी है। लेकिन मैं अमेरिका गया तो लॉस एंजल्स में
ہالی ووڈ ویکس میوزیم بھی دیکھنے گیا۔ مشہور امریکی فلموں کے بعض مناظر کو موم کی پتلیوں کے ذریعہ اجاگر کیا گیا تھا۔ اسی میوزیم میں ایک جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا، جنہوں نے اپنی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ زخمی حالت میں تھے اور حضرت مریم کے چہرے پر حزن و ملال نمایاں تھا۔ مجھے کسی اور جگہ یہ منظر نظر نہیں آیا، لیکن اس مجسمے پر امریکیوں نے بہت سے سکے پھینک رکھے تھے۔ بہرحال ان ساری باتوں سے قطع نظر میں آپ حضرات کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ جاپان میں کتے کے ایک مجسمے کو وفاداری کا سمبل سمجھا جاتا ہے، اور نوگرفتاران محبت وہاں جینے مرنے، ایک ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو اس مجسمے کے بارے میں میری یہ گفتگو نئی لگی ہو یا اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔